اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے اور کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کمال کی بات ہے کہ دنیا اس زندگی اور اس عالم رنگ و بو میں خیر کا سفر ہے اور اسی میں شر کا سفر ہے۔ ماننے والے کے لیے یہی ایمان کی دنیا ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہی کفر کی دنیا ہے۔ جاننے والے کے لیے یہاں ہر چیز میں جلوہ گری ہو رہی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے ہر چیز حجاب ہے۔ نہ ماننے والا کہتا ہے کہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آیا، اور ماننے والا کہتا ہے کہ یہاں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ ماننے والا کہتا ہے کہ ہمیں تو سب ماننے والے ملے ہیں، نہ ماننے والا کہتا ہے کہ ہمیں تو ایک ماننے والا نہیں ملا۔ ماننے والا کہتا ہے کہ اس شہر میں جا کے دیکھو سارے ہی خوبصورت لوگ ہیں، نہ ماننے والا کہتا ہے کہ مجھے تو سارے ہی بدصورت نظر آتے ہیں۔ یہ سب اپنا اپنا حسن نظر ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا فضل تمہارا اپنا ہی نام ہے، اور اگر تمہارا اپنا نام اللہ کا فضل نہ ہو تو تم نے فضل کیا لینا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے اس وجود کی توحید کی قدر کرو کہ جو اس نے عطا کر دیا، یہ نگاہ عطا کر دی، یہ دماغ عطا کر دیا، یہ جسم عطا کر دیا، یہ گھوڑا عطا کر دیا، پھر جوڑا پہنا دیا، یہ جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ فضل ہی فضل ہے۔ تو فضل کا متلاشی فضل ہی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ کمال کی بات تو یہ ہے کہ کعبہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اور مصلی بچھا کے کعبے کی طرف رخ کر دیتے ہیں، اگرچہ پتہ نہیں کدھر رخ ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا ہی رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور کعبہ ہمارے اپنے رخ کا نام ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ جدھر رخ کیا وہی کعبہ ہوگا، یعنی جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے۔ تیری آنکھ کے اٹھنے کی بات ہے کہ اللہ کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا۔ تو گویا کہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تیرا حسن نگاہ اور حسن نظر۔ تیری نظر میں حسن ہے تو اللہ کا چہرہ ملتا ہے، اور اگر حسن نظر نہیں ہے تو اندھے کا اندھا ہے۔ یعنی یہاں جو اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جو یہاں صاحب بینا ہے وہ وہاں بھی بینا ہوگا۔ یہاں اگر اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے تو اپنے انداز نظر کو دیکھو، تو خود ہی تو اللہ کے فضل کا مظہر ہے اور تو کسی اور فضل کو تلاش کر رہا ہے۔ یقین رکھو کہ آپ خود ہی مظہر ہو، یعنی اللہ کے فضل کا مظہر ہو۔ تجھے اللہ نے مظہر بنا کے بھیجا ہے اور انسان بنا کے بھیجا ہے کہ جا دنیا میں میرے فضل کی تاثیریں بیان کر، اور تو ہے کہ فضل کو تلاش کر رہا ہے۔ فضل کی تلاش تو دوسرے کریں، فضل کی تلاش وہ کریں جن کو ایمان نہ ملا، جن کو دماغ نہ ملا، جن کو خیال نہ ملا، اور جن کو لباس بشر نہ ملا۔ ایسے لوگ اللہ کا فضل تلاش کریں۔ تو لباس بشر میں ہے، تو لباس بشر میں ہے، انسانوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، شکل میں ہے، عقل میں ہے، ذہن میں ہے، اور کیا چیز نہیں ہے تیرے پاس؟ یہی سب تو فضل ہے اللہ کا، مگر ابھی تک تو فضل کا مسافر ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو۔ اگر ٹانگیں محفوظ ہیں تو شکر کر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے گلہ کیا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، آگے جا کے دیکھا تو ایک آدمی کی ٹانگیں ہی نہیں۔ اس آدمی نے فوراً شکر ادا کیا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جوتوں کا گلہ کرنے والا جوتے کے بغیر ہی شکر کر گیا۔ یہ حسن نظر ہے۔ اسے پتا چلا کہ جس بات کا مجھے گلہ تھا وہ بات ہی شکر والی تھی۔ آپ بھی یاد رکھنا، زندگی میں جہاں جہاں آپ کے گلے ہیں وہیں پہ شکر کا مقام ہے۔ زندگی میں جہاں آپ کو رکاوٹیں ہیں وہی سفر کی انتہا تھی۔ آپ جس مقام پر ناراض ہوں وہ شکر کا مقام ہے۔ اس لیے دنیا دار کے لیے جہاں صبر کرنے کا حکم ہے تو وہاں اپنے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ جب دنیا دار کے ساتھ حادثہ ہو جائے ہم کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، غم کے دن کٹ جائیں گے، اور اگر اپنا بندہ ہو تو کہیں گے کہ شکر کر کے اللہ کے قریب ہونے کی چٹھی آ گئی ہے اور اس کے قریب ہونے کے زمانے آ گئے ہیں۔ اس لیے فضل کا متلاشی بن جانا ہی فضل کی ابتدا ہے اور یہی اس کی انتہا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ مرتے دم تک اس کلمے سے رشتہ نہیں جوڑیں گے تو کلمہ تجھے کب چھوڑے گا؟ اب یہ آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ کیونکہ آپ نے نہیں چھوڑا تو یہ کیسے چھوڑے؟ اگر آپ وفا کی ابتدا کریں تو ادھر سے وفا ہی وفا ہے۔ آپ جب مان جائیں تو سمجھنا کہ آپ ادھر سے مانیں گے۔ جب آپ اس طرف چل پڑے تو سمجھ لو کہ منزل نے اجازت دے دی۔ اس سفر پر کوئی مسافر اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک منزل خود نہ پکارے۔ اس لیے آپ لوگوں کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی جو خواہش ہے یہ سمجھو کہ اس طرف سے منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا
کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ سارا لاہور شہر بھرا پڑا ہے اور اس میں بے شمار واقعات ہیں، مگر آج یہاں جن لوگوں کو یہ شوق ہے سمجھو کہ انہیں منظور کر لیا گیا اور ان پر فضل ہو گیا۔ اس بات کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کریم کا حق ادا کرو۔ یا رب العالمین، تیری مہربانی ہے کہ ہمیں لا علمی میں تیرا شوق پیدا ہوا، اگرچہ ہم جانتے نہیں تو کہاں ہے، بلکہ تو ہی تو اجاں ہے، تو ہی نہاں ہے، تو یہاں ہے، تو وہاں ہے، بلکہ تو کہاں نہیں ہے۔ تو ملے نہ ملے ہمیں تیرا نام ہی کافی ہے۔ یہ جو اللہ کریم کا شوق آپ کو ملا ہے، یہ شوق ہی ملا کرتا ہے، اللہ نہیں ملا کرتا۔ اللہ جب دیتا ہے تو شوق ہی دیتا ہے، اور شوق تمہارے پاس ہے، اور یہ منزل شوق کی منزل ہے اور اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس میں پڑاؤ کوئی نہیں ہے، اختتام کوئی نہیں ہے، اس میں چلتے ہی جانا ہے۔ صبح چلا ہوں، شام چلا ہوں، بن سوچے انجام چلا ہوں، چل کر رونا رو کر چلنا، روتے روتے عام چلا ہوں، چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو دو گام چلا ہوں۔ 100 سال میں سفر کٹا، 50 سال میں سفر کٹا، کہاں سے کہاں تک، گھر سے میانی صاحب تک۔ وہ کہے گا اتنا سا سفر تھا اور تو نے اتنی دیر لگائی، پورے 60 سال لگا دیے سفر کاٹنے میں۔ یہاں سے یہاں تک تو جانا تھا صرف، اس سفر میں سارا وقت ہی کٹ جاتا ہے۔ اور پھر انسان کہتا ہے چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو دو گام چلا ہوں۔ اس لیے یہ جان لینا چاہیے کہ ان لوگوں پر فضل ہے جو فضل کے متلاشی ہیں۔ فضل کا کبھی فارمولہ نہ بنانا، خیال رکھنا فضل فضل ہی ہے۔ اگر یہ چیز مل جائے فضل ہے، اور اگر یہ نہ ملے تب بھی فضل ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم فضل کا نام لیتے ہیں اور ہم اللہ کی مہربانی کا نام لیتے ہیں اور اس کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ کا متلاشی ہی اس سفر کا مسافر ہے اور وہی اس منزل کا وصال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے تو اس کو اپنے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے، اور جو لوگ محروم ہوتے ہیں وہ مقیم ہوتے ہیں۔ منزل کہیں اور نہیں ہوتی، بلکہ جو شخص چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی منزل ہوتی ہے۔ اس سفر میں کوئی صاحب مقام نہیں ہوتا، صاحب مقام بھی صاحب مسافرت ہے۔ کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل، کون دیکھے کسے کہو اب کے، دل میں ہے آنکھ آنکھ میں ہے دل۔ جب دل آنکھ میں آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی تمہارا دل تمہاری آنکھ میں آ گیا تو تمہارے دل کے اندر آنکھ پیدا ہو گئی۔ اس لیے اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس کا فضل تلاش کیا جائے، اور اس کا فضل یہی ہے کہ منزل خود ساتھ دیتی ہے۔ اس میں جلدی نتیجہ نہ نکالنا۔ جن لوگوں نے اپنے چیک جلدی کیش کرا لیے وہ اتنے ہی صاف ہو گئے۔ کبھی جلد بازی نہ کرنا، ایڈوانس اور اوور ڈرافٹ نہ کرنا، کٹھے ہی نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آپ کے حال پر اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ کعبہ آپ کے روح کا نام ہے، کعبہ آپ کے دل کا نام ہے۔ اگر کعبہ نہ ملے تو پھر اپنے دل میں بٹھا کر اس کی نماز پڑھ لو۔ وہ دل میں نہ ہو تو نماز کاہے کی؟ اللہ دل میں نہ ہو تو نماز کس کی پڑھ رہے ہو؟ جب دل میں ہے تو پھر نماز کا رخ کدھر ہے؟ پھر رخ کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں نہیں تو رخ کس کام کا؟ دل میں ہے تو رخ کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے دل میں جو بات اتر گئی ہے وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آج آپ کو موت آ جائے اور جس خیال میں آپ مرو وہی آپ کی عاقبت ہے، آپ جس خیال میں زندہ ہو وہی آپ کی عاقبت ہے۔ گویا کہ اگر تم اس کے خیال میں ہو تو وہ تمہارے خیال میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم اس کا خیال رکھتے ہو وہ تمہارا خیال رکھتا ہے۔ تم اس کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا۔ تم اس کی مانو وہ تمہاری مان لے گا۔ ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اف نہ کرنا، گلہ نہ کرنا۔ اب آرا چل رہا ہے تو چلنے دیا جائے، دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب نہ بھولنا، کیونکہ سچا پیار اور میٹھا گرنا تو بیلنے سے گزرے گا اور گزرے گا ضرور۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبت عطا فرمائے۔ اپنے آپ میں پکے رہنا، ظاہری حاصل کچھ نہیں ہوتا، بس اپنے آپ میں پکے رہو، فضل کو پکارتے رہو۔ فضل آ جائے پھر بھی مانگتے رہو۔ فضل کسی خواہش کے پورے ہونے کا نام نہیں ہے، فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ فضل کرتا جا، پھر فضل کرتا جا، پھر فضل کرتا جا، اور جب دل میں آ جائے مہمانوں کی طرح تو پھر اس کی نماز پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ خیال صحیح ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ آمین بھی رحمت کا یا ارحم الراحمین۔